حزب اللہ کے ماہرین کے ہاتھوں تربیت یافتہ حوثی۔ یمن میں قید حوثی باغیوں نے انکشاف کیا ہے کہ لڑائی کے مختلف محاذوں پر بھیجے جانے سے قبل انہوں نے لبنانی ملیشیا حزب اللہ کے ماہرین کے ہاتھوں ثقافتی اور حربی امور سے متعلق تربیتی کورسز مکمل کیے تھے۔ یمنی فوج کے میڈیا سینٹر نے منگل کے روز 2 حوثی قیدیوں کے اعترافی بیانات پر مشتمل ویڈیو کلپ جاری کیا۔ ان میں ایک قیدی زکریا محمد اوزا نے واضح کیا کہ اس نے درجنوں دیگر ساتھیوں کے ہمراہ 2 ماہ قبل صنعاء صوبے کے علاقے شوابہ میں لڑائی کی تربیت حاصل کی۔ اوزا کے مطابق حربی، عسکری اور ثقافتی کورسز پر مشتمل 2 ماہ کی تربیت لبنانی تنظیم حزب اللہ کے ماہرین نے دی۔ دوسرے قیدی عبداللہ العزانی نے تفصیل بتاتے ہوئے انکشاف کیا کہ حوثی ملیشیا نے انہیں قومی نعروں کے ذریعے اور جذبہ حب الوطنی کے نام پر دھوکہ دیا اور بعد ازاں ان دعووں کا جعلی پن سامنے آ گیا۔ العزانی کے مطابق وہ اب اپنے کیے پر نادم ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں پر زور دیا کہ وہ حوثی ملیشیا کی باتوں کا یقین نہ کریں۔ گزشتہ 2 ماہ کے دوران باغی حوثی ملیشیا نے اسکولوں اور سڑکوں سے نوجوانوں کی بھرتی کے لیے وسیع پیمانے پر مہم چلائی۔ بعد ازاں ان نوجوانوں کو لڑائی کی تربیت فراہم کر کے انہیں محاذوں کی بھٹی میں جھونک دیا۔ مزید برآں یمنی فوج کے میڈیا سینٹر کے مطابق یہ تمام شواہد اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ ایرانی نظام ہتھیاروں اور ماہرین کے ذریعے حزب اللہ حوثی ملیشیا کی سپورٹ میں ملوث ہے۔ اس کا مقصد خطے میں تہران کے تباہ کن ایجنڈے پر عمل درآمد کرنا ہے۔ پس لبنان کی ایران نواز شیعہ ملیشیا حزب اللہ نے اپنا نیٹ ورک ملک کے جنوبی علاقوں تک پھیلانا شروع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ریٹا پولیس نے حزب اللہ کے علاقے میں سرگرمیوں کو کھلی جارحیت قرار دیا اور کہا کہ حزب اللہ خطے میں اپنا منحوس نیٹ ورک چلا رہا ہے۔ دریں اثنا امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے کہا ہے کہ شیعہ ملیشیا حزب اللہ کے بڑھتے ہوئے ہتھیاروں اور اس کے علاقائی تنازعات میں ملوث ہونے سے لبنان کی سلامتی کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ وہ لبنانی وزیر اعظم سعد الحریری کے ساتھ بیروت میں جمعرات کو مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حزب اللہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے اور اس ضمن میں اس کے عسکری اور سیاسی بازو میں کوئی تمیز نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے اس بات پر زور دے کر کہا کہ حزب اللہ نے شام میں بحران اور خطے میں دوسرے تنازعات کو بڑھا دیا ہے۔ اس کو بیرونی ممالک میں اپنی سرگرمیاں فوری طور پر بند کر دینی چاہیے۔ مثال اردو، سچ کا چہرہ۔